زبور نویس بیان کرتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ کیسے درخت کی مانند ہوگا؟ جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا۔ سو جو کچھ وہ کرے بار ہوگا۔ سو ہم جب خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، تو اس کی پہلی آیت اور جو پہلا لفظ ہے وہ ہے مبارک ہے وہ آدمی، وہ شخص بہت مبارک ہے، وہ بابرکت ہے، اس کی زندگی بابرکت ہے، وہ پھلدار ہے، وہ بلیسڈ ہے۔ خداوند نے اسے زمین اور آسمان کی برکات دے رکھی ہے۔ کیوں خدا کہتا ہے کہ وہ شخص مبارک ہے؟ کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، اس کا دھیان خدا کی شریعت پر رہتا ہے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ جو اس کی خوشی ہے، اس کی شادمانی ہے، جو اس کو تسکین ملتی ہے، جو اسے تازگی ملتی ہے، وہ خدا کی شریعت پر دھیان دینے سے ملتی ہے، خدا کے زندہ کلام پر غور کرنے سے ملتی ہے، خدا کو جاننے میں ملتی ہے، خدا کی قدرت کو بیان کرنے میں ملتی ہے، اس لیے کہ خدا اس سے پیار کرتا ہے، اس لیے وہ مبارک شخص ہے اور وہ خدا کی راہوں پر چلتا ہے۔ اکثر لوگوں کا دھیان فرق جگہوں پر ہو۔ دولت کمانے والے شخص کا دھیان شاید دنیا کی فکر میں ہو، چوری کرنے والے شخص کا دھیان صرف چوری کی طرف سے ہوگا کہ کس طرح سے وہ کسی چیز کو چوری کرے اور حاصل کر لے۔ جھوٹ بولنے والے کا شخص کا دھیان اس طرف ہوگا کہ کس طرح جھوٹ بول کر، فریب دے کر، دھوکہ دے کر میں اپنے لیے فائدہ حاصل کر لوں۔ اور جو نشہ باز ہیں ان کا دھیان اس طرف ہوگا کہ کہاں سے مجھے میرے بدن کی تسکین کے لیے نشہ مہیا ہو جائے۔ لیکن وہ شخص مبارک ہے جس کا دھیان خدا کے کلام پر ہوتا ہے، خدا کی شریعت پر ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ آدمی شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا۔ ایسا شخص جو مبارک ہے، جو خدا سے محبت رکھتا ہے اور خدا بھی جس سے پیار کرتا ہے، وہ شرارت کرنے والوں کے ساتھ نہیں چلتا، وہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھتا، وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس کی محبت خدا کے ساتھ ہے اور اس کا دھیان، اس کی خوشنودی، اس کی خوشی، اس کی شادمانی خدا ان کے کلام میں ہے، خدا کی باتوں میں ہے، خدا کے ساتھ ہے۔ اور لکھا ہے کہ اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے، خدا کی شریعت پر، خدا کے کلام پر، خدا کی باتوں پر اس کا دھیان رہتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی کی ندیوں کے پاس ایک درخت لگایا گیا، لکھا کہ دن اور رات اس کا دھیان خدا کے کلام پر رہتا ہے، دن رات وہ خدا کے کلام سے آسودہ ہوتا ہے، دن رات وہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے، تو پھر وہ کیسے پھلے گا، کیسے وہ بڑھتا جائے گا، کیسے وہ روح سے معمور ہوگا، کیسے خدا کے جلال اور اس کی قدرت اس شخص کے وسیلے سے ظاہر ہوگی، کیونکہ وہ ہر وقت خداوند کے کلام میں مصروف رہتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا
جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. ایسے درخت کی مانند جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے. سو میرے عزیزو، اگر ہمارا دھیان، ہمارے خیال، ہمارا رویہ، ہماری باتیں، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا پورا دھیان خدا کے کلام پر، خدا کے لوگوں کے ساتھ اور خدا کی محبت میں رہے گا، خدا کے روح سے ہم معمور ہوتے جائیں گے، تو پھر ہم ایسے شخص کی مانند نظر آئیں گے. ہم پھلدار نظر آئیں گے، ہم بابرکت نظر آئیں گے، اور جس کے لیے خدا کہے گا کہ مبارک ہے وہ شخص جس کا دھیان خدا کے کلام پر رہتا ہے، اور وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا. جیسے یہ درخت ہر وقت پانی لیتا ہے، اسی طرح اگر ایماندار، اگر راست باز، اگر خدا کا بندہ، خدا کی بندی اگر خدا کے ساتھ رہے تو وہ پھلدار ہوگا، وہ مضبوط ہوتا جائے گا، وہ زور پکڑتا جائے گا، اور شریر پر، دشمن پر غالب آتا جائے گا. سو چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جو وہ اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. ایسا شخص جس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے، وہ جو کچھ بھی کرے وہ بار بار ہوگا، وہ بابرکت ہوگا، وہ پورا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی مدد کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کا ساتھ دینے کے لیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آسمان اور زمین کا بنانے والا خدا اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس شخص کا دل بھی زندہ خدا کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور چوتھی ہے، شریر ایسے نہیں، شریر ایسے نہیں. وہ کیسے ہیں؟ بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہے جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے. اس درخت کا کیا ہوا؟ سوکھ گیا. جب سوکھ گیا، مرجھا گیا، نیچے گر گیا، اس کے پتے بھی مرجھا گئے، یہ ختم ہو گیا، تو یہ بھوسے کی مانند ہوگا جسے ہوا بھی اڑا لے جائے گی. سو شریر ایسے ہیں، شرارت کرنے والے ایسے ہیں جو خدا سے دور ہیں، جو ابلیس کے بندنوں میں بندھے ہیں، وہ ایسے ہیں. اور راست باز کیسے ہیں؟ جن کا پتا بھی نہیں مرجھاتا. اور شریر ایسے ہیں جو بھوسے کی مانند ہے، اس لیے کہ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے اور خطا کار صادقوں کی جماعت میں، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی. خدا کی بندی بیان کر رہی تھی کہ خدا نے ایمانداروں کی شکلوں کو اپنی ہتھیلی پر کھود رکھا ہے. وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ نگاہ کرتا ہے. اور مکاشفہ 30 باب میں لکھا ہے، جب خدا کہتا ہے کہ فلدلفیا کی کلیسیا کو لکھ کہ جو گردوں کو، دلوں کو جانتا ہے، جو خیالوں کو جانتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے. تو لکھا ہے کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ جانتا ہے. خدا جانتا ہے، وہ نگاہ کرتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ شریر کیسے زندگی بسر کرتا ہے، اور صادق، سچا، راست باز جو یسوع مسیح کا ہے وہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے. لکھا ہے کہ خدا ان کی راہ جانتا ہے، خدا ان کو جانتا ہے، اس لیے خدا ان کو بھلاتا جاتا اور سرفراز کرتا ہے. کیونکہ ایماندار کی زندگی میں بھی آزمائشیں ہیں، مشکلات آ سکتی ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب خود اٹھائے اور میرے پیچھے بولے. سو دکھوں میں سے گزرنا ضرور ہے، مصیبتوں میں سے گزرنا ضرور ہے،
جب ہوا چلے گی، آندھی آئے گی، طوفان آئیں گے، اس درخت میں بھی ہوا کے تپیڑے لگیں گے، یہ بھی زور کے ساتھ ایک سائڈ پہ کبھی دوسری سائڈ پہ جائے گا، لیکن خدا اسے قائم رکھے گا۔ اس پر بھی وہی مشکل آئے گی، لیکن جو مرجھا چکا، جو سوکھ گیا، اسے ہوا اڑا لے جائے گی۔ شریر ایسے ہیں، وہ عدالت میں لکھا ہے کہ قائم نہ رہ سکیں گے، لیکن خدا صادقوں کی راہ جانتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے عزیزوں کو کبھی کبھی خدا کے پاس لائیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے کے بعد، کبھی کبھی خدا کے حضور میں جھکیں، ایک ہفتے کے بعد آئیں، کلام میں سے کچھ سیکھ لیں، تھوڑی سی طاقت لے لیں، پھر سے دنیا میں چلتے رہیں، پھر سے کچھ عرصے کے بعد تھوڑی سی اور فیڈ لے لیں، تھوڑا سا اور کلام کا پانی لے لیں، روح سے معمور ہو جائیں، اور پھر سے دنیا میں چلے جائیں، تو ابلیس کیا کرے گا؟ ہمارا دشمن ہم پر غالب آتا جائے گا۔ لیکن اگر روز بروز، ہر روز خدا سے، کلام کے وسیلے سے، ایمانداروں کی رفاقت میں رہنے سے، دعا کرنے سے، روزہ رکھنے سے، خداوند کی حضوری میں بڑھتے جائیں گے، ہمارا دھیان خدا کی شریعت پر ہوگا، تو ہم سب کے سب جو خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا۔ خداوند ہر روز ہمیں سیراب کرے گا، ہر روز روح سے معمور کرتا جائے گا، اور ہم خداوند میں بڑھتے جائیں گے۔ اور خدا اس بات کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے چلتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یسوع نے کیا کہا؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تنا وہ ہے اور تم ڈالیاں ہیں۔ جو درخت پہ ڈالیاں ہیں وہ کون ہیں؟ ایماندار ہیں، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ اب ڈالیوں کے پاس جو طاقت جائے گی، جو انرجی جائے گی، وہ یسوع مسیح میں سے ہو کر جائے گی، اور جو طاقت، جو قوت، جو انرجی یسوع مسیح سے ہم پائیں گے، اس سے ہم اس زندگی میں شریر پر، دنیا کے کاموں پر غالب آتے جائیں گے، اور خدا سے ہمارا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے، اس کو خداوند کاٹتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے، اور جو پھل نہیں لاتی، اس طرح کی جو پھل نہیں لاتی، اسے وہ کاٹتا اور آگ میں ڈال دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہلاتے تو مسیحی ہیں، نام تو ساتھ لگتا ہے کہ میں مسیحی ہوں، میں اس کا ہوں، لیکن شاید فیڈ نہیں ایسی پا رہے، ہر روز خدا کے حضور میں اس طرح سے آ نہیں رہے، طاقت نہیں مل رہی، تو پھل نہیں ہے، تو وہ ڈالی وہ کاٹتا اور آگ میں جھونک دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم کیسی ڈالیاں ہیں؟ ہم جو یسوع مسیح کے کہلاتے ہیں، ہر روز فیڈ لے رہے ہیں، ہر روز طاقت لے رہے ہیں، ہر روز خدا کے حضور میں آ رہے ہیں، ہر روز خدا کی شریعت پر دن رات دھیان دے رہے ہیں؟ اگر ہاں تو آپ مبارک ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کا دھیان خداوند کی شریعت پر دن اور رات رہتا ہے، لیکن وہ مبارک نہیں جو شریعوں کی اصلاح پر چلتا ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے۔